ایک تو جناب ایران امریکہ کی جنگ جو ہے وہ اب پاکستان کے ساحل کے اوپر جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اور ایرانی سمندری حدود میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایران سے متصل سرحدی ضلع گوادر سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ مکران ڈویژن میں سرکاری حکام نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والے شہری کی کشتی ڈرون کے ملبے کی زد میں آ گئی۔ ضلع گوادر میں ایک پولیس اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ مارے جانے والے شخص کی شناخت جو ہے وہ طیب بلوچ کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس اہلکار کے مطابق یہ واقعہ ہفتے کی شام کو پیش آیا تھا۔ گوادر پولیس کے ایک سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ طیب بلوچ کا تعلق ضلع گوادر کی تحصیل جیونی میں گنس کے علاقے سے تھا۔ وہ جوان تھے اور ایک کشتی کے ملاح تھے۔ پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ طیب ماہی گیری اور ایرانی تیل کے کاروبار سے وابستہ تھے، جس کے لیے ان کو ایرانی حدود میں جانا پڑتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہفتے کی شام طیب بلوچ کی کشتی ایرانی حدود میں تھی، جہاں وہ ڈرون کے ملبے کی زد میں آ گیا۔ جیونی ایران سے متصل ضلع گوادر کی تحصیل ہے، جس کی آبادی مچھیروں پر مشتمل ہے اور جیونی ایرانی سرحد سے اندازاً 25 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر واقع ہے، تو وہاں پہ جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے اندر رہبر اعلیٰ یعنی کہ سپریم لیڈر کا انتخاب کرنے والے ادارے مجلس خبرگان رہبری کے رکن احمد عالم الحادی کا کہنا ہے کہ ملک کے نئے رہبر اعلیٰ کا انتخاب جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ نیم سرکاری خبرسا ایجنسی مہر کے مطابق عالم الحادی کا کہنا ہے کہ اب سب کچھ جو ہے وہ مجلس خبرگان رہبری کے سیکریٹریٹ کے سربراہ حسینی بوشہری پر ہے، جو فی الحال اس فیصلے کا عوامی طور پر اعلان کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کے جو بیٹے ہیں شاید وہی جو ہے وہ اگلے سپریم لیڈر ہوں گے۔ مختلف میڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں، ایون انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس بھی جو ہیں وہ یہی رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک obviously کوئی فارمل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ جب وہ ہو جائے گی تو پھر پتہ لگے گا، لیکن اب یہ خبر جو ہے وہ ایران سے آ رہی ہے کہ یہ پروسیس کم از کم جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے، آفیشیل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے۔ اس کے علاوہ چند ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے، اور یہ پہلی ویڈیو ہے، یہ کویت کی علی السلیم بیس کے اوپر لگے ریڈار کو ایرانی ڈرون نے جو ہے وہ ہٹ کیا ہے، اور اس سارے منظر کی جو ویڈیو ہے وہ بھی ایک فوجی وہاں پہ بنا رہا ہے۔ اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں، وہ اپنے فون سے جو ہے وہ ایکچولی یہ فوٹیج بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ بنا رہا ہے، اور جو ایرانی ڈرون آ کے لگتا ہے اس کی وجہ سے کتنا بڑا دھماکہ جو ہے وہاں پہ ہوتا ہے۔ اب یہ اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اس کے بعد یہ ڈسکشنز اب شروع ہو گئی ہے سیکیورٹی ایکسپرٹ کے درمیان کہ جو ان کے دفاعی نظام ہیں کیا ان کی سخت اب ختم ہونا شروع ہو گئی ہے، کیا انٹرسیپٹرز کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اب ان کو کم استعمال کیا جا رہا ہے، یا پک اینڈ چوز کر کے جو ہے وہ ایکچولی انٹرسیپٹرز کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب یہ ڈرونز جو ہیں یہ مختلف جگہوں کے اوپر جا کے ہٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہمیں جو فیڈ بیک آیا، لوگوں نے کویشچنز کیے کہ کیا لگ یہ رہا ہے کہ انٹینسٹی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ مجھے بالکل نہیں لگ رہا کہ انٹینسٹی کم ہوئی ہے، بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جنگ اب ایک اور زیادہ خطرناک سٹیج کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے، جس کے اندر سویلین جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ہٹ کرنے کا سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ آئل ریفائنریز، مثال کے طور پہ پانی کے ڈی سیلینیشن پلانٹس جو ہیں، ہاسپٹلز وغیرہ اور سکولز تو پہلے ہی ہٹ ہوئے ہیں، وہ تو بے شرمی سے جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے ہی حرکت کی گئی تھی، لیکن اب یہ سلسلہ جو ہے وہ دونوں سائڈ سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، آئل ریفائنریز کو ہٹ کرنے کا، اور اسی آئل ریفائنری کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کچھ ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ اگلی ویڈیو جو ہے یہ اصفہان کی ہے، ایران کا جو شہر اصفہان، وہاں پہ فوج کی ایویشن بیس کے اوپر متعدد حملے ہوئے ہیں، اور یہ حملے بیس پر جو ہے وہ گزشتہ روز سے ابھی تک جو ہے وہ جاری ہیں۔ اسی سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کس حد تک خوفناک قسم کی بمباری جو ہے وہ یہاں پہ اصفہان کے اندر ہوئی ہے، اور مختلف مطلب دھوئیں کے بادل جو ہے وہاں پہ اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس حد تک شدید بمباری جو ہے یہ مختلف اینگل سے جو ہے اس بمباری کی جو ہے وہ فوٹیج بنی ہوئی ہے، اور کئی کلومیٹر دور سے یہ فوٹیج جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، لیکن انٹینسٹی اس کی اتنی زیادہ ہے، اور شہر کے مختلف ایریاز کے اندر، کوئی ایک ایریا نہیں ہے، مختلف ایریاز کے اندر اصفہان کے اندر جو ہے وہ اس طرح ہٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تہران میں تیل کی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کے چند گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ اب وہ جو ایک کالی بارش ہوئی ہے خوفناک قسم کی، اس کے بارے میں ذرا کچھ بات کرنا چاہوں گا، اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس حد تک جو ہے وہ یہ خطرناک قسم کی صورتحال وہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جی کہ وہاں پہ جب جو آئل ریفائنری تھی، جب اس کو ہٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ جو سامنے آئی ہے، تو رہائشیوں نے، جو تہران کے رہائشی ہیں، انہوں نے ایک تو سب سے پہلے کہا کہ ہوا کے اندر جو ہے وہ ایک جلنے کی بو، کنٹینیوس جلنے کی بو جو ہے وہ پھیل گئی ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ شہر پر سورج نکلنے اور بارش کے باوجود بھی جو ہے وہ اندھیرا نظر آتا ہے۔ کچھ رہائشیوں نے حملے کے چند گھنٹوں کے بعد شہر پر برسنے والے کالے بادلوں سے تیل سے بھری بارش کی جو ہے وہ اطلاع کی ہے۔ تو وہ جو بارش ہو رہی ہے وہ ایکچولی یہاں پہ مختلف، وہاں پہ جرنلسٹ نے بھی ایکچولی رپورٹ کیا ہے کہ جو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ جو سفید رنگ کی گاڑی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کالی جو ڈراپس ہیں وہ آ کے گرے ہیں۔ لوگ اگر اپنا ہاتھ باہر کرتے ہیں اس کے اوپر اگر بارش گر رہی ہے تو کالے رنگ کے قطرے جو ہے وہ آ کے گر رہے ہیں ہر جگہ۔ اور بیسکلی ہوا یہ ہے کہ وہ جو آئل ریفائنری کا جو دھماکہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جب وہاں پہ آگ لگی ہے اور اس
اس کی وجہ سے دھوئیں کے بادل جب اٹھے ہیں اور وہ اوپر جا کے مکس ہوئے ہیں دیگر بادلوں کے اندر, اور اس کے بعد جب وہاں سے بارش ہوئی ہے تو وہی ساری تیل سے بھرپور بارش جو ہے وہ پورے شہر کے اندر ہونا شروع ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ سے اس طرح کا ماحول بن گیا کہ دن کے اندر بھی جو ہے وہ ہر جگہ کالے سیاہ بادل کی وجہ سے آسمان سے سورج کی جو تپش تھی وہ ختم ہو گئی, اس کی روشنی ختم ہو گئی. خوفناک ترین منظر جو ہے وہ تہران کے اندر یہ دیکھا گیا, اور وجہ صرف یہی تھی کہ اس آئل ریفائنری کو جو ہے ہٹ کیا گیا ہے. ایرانی ہلال احمر نے کہا ہے کہ جی تیل کے ڈپو کے دھماکوں سے ہوا میں زہریلے ہائیڈرو کاربن مرکبات, سلفر اور نائٹروجن آکسائڈ کی نمایاں مقدار جو ہے وہ خارج ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے. بارش کی صورت میں نتیجے میں ہونے والی بارش انتہائی خطرناک اور انتہائی تیزابی ہے. کیمیکلز جو ہیں وہ اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ میں صرف ایک منٹ کے لیے سوچ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں, جو بچے ہیں, بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں, وہ اس وقت جو ہے وہ کس قسم کا سانس لے رہے ہوں گے, صرف آپ اس سے اندازہ کیجئے. اور اس بیان میں کہا گیا کہ جلد کے جلنے اور پھیپڑوں کو شدید نقصان پہنچنے کی وارننگ ہے. ظاہری بات ہے اب اس قسم کی ہوا جو ہے جب لوگ اس کا سانس لے رہے ہیں تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کے پھیپڑوں کے اندر بھی جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے اگر ابھی نہیں تو اس کے آنے والے مہینوں, آنے والے سالوں کے اندر جو ہے اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. اس وقت تہران کے اندر جو ہے وہ یہ سچویشن ہے. اس کے علاوہ ٹیلی گرام پر جاری کیا گیا, ٹیلی گرام جو ایک ایپ ہوتی ہے اس کے اوپر جاری کیا گیا, ریڈ کریسنٹ نے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ حملوں کے بعد بارش کے دوران باہر نہ جائیں, اور اگر باہر موجود ہوں تو کانکریٹ یا دھات کی چھت کے نیچے جو ہے وہ پناہ لیں. آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے اندر جو ہے اس بارش کے مت آئیں. انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص بارش کے پانی سے متاثر ہو جائے تو اپنی جلد کو بہتے ٹھنڈے پانی سے دھوئے اور فوراً بھیگے ہوئے کپڑے جو ہے وہ تبدیل کرے. تو یہ اس قسم کی پریکاشنز جو ہیں وہ وہاں پہ اس وقت جاری کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک یہ اس کی تھوڑی سی فوٹیج بھی جو ہے وہ آپ ساتھ ساتھ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس سے ذرا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تہران شہر کی جو ہے یہ ویڈیو ہے اور کس حد تک وہاں پہ صورتحال ہے. سارے کالے بادل جو ہے یہ اس تیل کے اخراج سے جو ہے وہ بھرپور ہیں, اور اس کے بعد جب یہ وہاں پہ بارش ہونا شروع ہوئی ہے تو بلڈنگز کیا, گاڑیاں کیا, فٹ پاتھس کیا, گراؤنڈز, پلانٹیشنز کیا, سب کچھ جو ہے وہ اس کالی بارش کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے. یہ جناب تہران کی ایک روڈ ہے, اور اس کے اوپر بیسکلی ہوا یہ ہے کہ جب جو اس ریفائنری کو ہٹ کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے جب اخراج ہوا ہے تیل کا, جب وہاں سے اخراج ہونا شروع ہوا ہے تو وہ جو سیوریج کی پائپس تھیں اس کے اندر وہ تیل جو ہے وہ بہنا شروع ہو گیا, اور جب وہ تیل بہنا شروع ہوا ہے تو اس کے دونوں اس تیل کے اندر جو ہے وہ آگ لگ گئی. اب پوری کی پوری اسٹریٹس کے آس پاس ذرا خوفناک منظر دیکھیے گا کہ اسٹریٹس کے آس پاس دونوں سائڈس کے اوپر جو ہے جو سیوریج کی پائپیں ہیں یا جو نالیاں بنی ہوئی ہیں اس میں سے وہ جو بہتا ہوا تیل ہے اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, تو پوری کی پوری سڑک جو ہے وہ آگ سے بھر چکی ہے. یہ آپ کے سامنے منظر ہے, اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس حد تک جو ہے وہاں پہ صورتحال خراب ہے. اس کے علاوہ یہ بھی جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ مختلف قسم کے جو اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے یہ جلتا ہوا تیل جہاں جہاں جا رہا ہے وہاں پہ کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ جب وہ لگتا ہے جا کے جو کہ دھماکہ خیز مواد سے بھرپور ہو یا جل سکتی ہو, وہ اس کو آگ لگاتا ہوا جا رہا ہے. تو یہ ڈسٹرکشن اتنی خوفناک ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. اور اس وقت جو ہے وہ ظاہری بات ہے انفراسٹرکچر پوری طرح فریز ہو چکا ہے. لوگ جو ہے وہ وہاں کے جو سول ادارے ہیں وہ بھرپور کوشش کریں, فائر بریگیڈ کا عملہ یا ایمرجنسی کا عملہ یا سول ڈیفنس کا عملہ جو ہے وہ ہر جگہ ظاہری بات ہے اس وقت ایک انسانی المیہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور اس کو ہینڈل کرنے کی اس وقت وہ کوشش کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جی پیٹرول پمپوں کے اوپر جو ہے وہاں پہ تیل کی سپلائی اب متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے تہران کے اندر. کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایران کے اندر کبھی ایسا منظر بھی ہوگا کہ تیل لینے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو پرابلم ہوگی. اور وہاں پہ جو لوکل رپورٹرز ہیں, CNN کے رپورٹر نے ایکچولی کہا کہ جی 20 سے 30 منٹ جو ہے اب ان کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے تیل کی سپلائی کے حوالے سے, کیونکہ لائنیں اتنی لمبی ہیں. انہوں نے کہا ایندھن کی صورتحال کے بارے میں نسبتاً یہ ہے کہ لوگ آرام سے جو ہے وہ تیل لے رہے ہیں, لیکن ان کو انتظار بہت کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے خدشہ ہے کہ دارالحکومت کے آس پاس ایندھن کے ذخیرہ کرنے والی تنصیبات کے اوپر جو ہے بڑے فضائی حملے جو ہے چونکہ کیے جا رہے ہیں, تو وہاں پہ لوگ اس وجہ سے جو ہے وہ جلدی اپنی گاڑیوں کے اندر تیل بھی بھروا رہے ہیں کہ یہاں پہ تیل کی جو ہے وہ مزید شارٹیج ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایک یہ فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے ایران کا عرق جو کا ایریا یہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے, اور اس کے اندر خواتین کی جانب سے جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ احتجاج کیا گیا, اور اسلامی انقلاب جو پاسداران انقلاب ہے ان کے حق کے اندر جو ہے یہ ایک ریلی خواتین کی جانب سے نکالی گئی, جنہوں نے جو ہے وہ ہاتھوں میں AK-47 جو ہیں جو کلاشنکوف ہے وہ انہوں نے پکڑی ہوئی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہاں پہ یہ ایک موک جنازے بھی جو ہیں وہاں پہ رکھے گئے ہیں, اور ان خواتین کی جانب سے جو ہے وہ ایران کے اندر یہ احتجاج کیا گیا ہے. اس کے بعد صرف یہ صورتحال یہاں نہیں ہے بلکہ اسی طرح ایک منظر جو ہے یہ اسرائیل کا ہے, اور اسرائیل کے اندر جو ہے وہ جو بیروت میں جو ہے جب اسرائیل بیروت سے یہ بیسکلی منظر ہے, اور وہاں پہ اسرائیل کی جانب سے جب حملہ کیا گیا ہے اور وہاں پہ رمارا ہوٹل کی بلڈنگ جو ہے اس کی ایک اپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہٹ ہوا ہے, اور اس کے نتیجے میں بتایا گیا ہے کہ جی 4 افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور 10 افراد جو ہیں اس کی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں. یہ لبنان سے جو ہے وہ یہ خبر سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے, اور یہ جناب ذرا صورتحال دیکھیے گا کہ یہ جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بمباری کے حوالے سے صورتحال بتا رہا تھا جب آئل ریفائنری کو جو ہے جب ہٹ کیا گیا ہے
ہے تو یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے, جس سے آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ کہاں پہ ہوا ہے. یہ تہران کی ہی وہ فوٹیج ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے. کتنی خوفناک ہے, کتنی بڑی آگ اس ریفائنری کے اندر لگی ہوئی ہے, اور اس سے جو کالا سیاہ دھواں نکل رہا ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. اب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے جو ہے وہ اب آخری جنگ کے حوالے سے وارننگ دے دی گئی ہے سعودی عرب ایران کو, اور سعودی عرب نے کہا کہ جی ہم نے کافی برداشت کر لیا, ہمیں بار بار جو ہے آپ وعدہ بھی کرتے ہیں, اس کے بعد باوجود جو ہے وہ ہمیں ہٹ کیا گیا ہے, مزید برداشت نہیں کیا جائے گا, ہم نے اپنے آپ کو جو ہے اس جنگ سے دور رکھا ہے, لیکن اب اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی تو پھر اس کے بعد ہمیں بھی جو ہے وہ اسکلیشن میں آنا پڑے گا. سو اگر یہ خوفناک منظر آیا سامنے کہ ایران اور سعودی عرب بھی آمنے سامنے آ گئے تو میرے خیال میں امریکہ اور اسرائیل اس سے زیادہ خوش نہیں ہوگا, کیونکہ یہی وہ چاہتے تھے. ابھی تک مسلم ممالک کے درمیان جو ہے اس جنگ کے اندر کوئی آمنا سامنا جو ہے وہ جنگ کا اس حوالے سے نہیں ہوا. ایران کی جانب سے جو ہے وہ بیلسٹک میزائلز فائر کیے گئے, ڈرونز فائر کیے گئے, لیکن وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ امریکی ڈرونز, امریکی جو فوجی اڈے ہیں ہم ان کو ہٹ کر رہے ہیں. لیکن اسی دوران جو ہے وہ سعودی عرب کی ریفائنریز کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دبئی کے اندر جو ہے وہ ایئرپورٹ کو ہٹ کیا گیا, مختلف مطلب سویلین جو بلڈنگز تھی وہ بھی اس کی زد میں آئی ہیں. تو اب دونوں ملکوں کی جانب سے, متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی اور سعودی عرب کی جانب سے بھی یہ سگنل ایران کو دیا جا رہا ہے کہ انف از انف, اب ہم مزید جو ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے اب اگر کوئی مزید حملہ جو ہے وہ ہوتا ہے. دوسرا, بہت سے لوگ جو ہے وہ مطلب یہ حالیہ جو صورتحال ہے فیول کے حوالے سے جو 55 روپے لیٹر یہ بڑا ہے, یا جو شارٹیجز سامنے آ رہی ہیں, جو ایل این جی کی جو شارٹیج خاص طور پہ سامنے آ رہی ہے, ہمیں بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جناب ایل این جی کی شارٹیج جو ہے اس کا ٹرانسپورٹ کے سیکٹر سے تعلق ہے, یا پھر جو مثال کے طور پہ کچھ جگہوں کے اوپر جس طرح کوکنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یا گھر میں کھانا وغیرہ پکانے کے لیے بھی جو ہے گیس کا استعمال ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایل این جی کی اس شارٹیج اور تیل اور ریفائنڈ مصنوعات کی جو شارٹیج ہے یہ تقریباً پاکستان کے میں کیس کے حوالے سے ایک سٹڈیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ 80 سے 90% پاکستان کی جو سپلائیز ہیں وہ آبنائے ہرمز سے جو ہے وہ آتی رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ بند ہو چکا ہے اس وقت, ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ وہ بند ہو چکا ہے. اب اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ سنیے گا. گیس جو ہے وہ پاکستان کی 99% جو ہے وہ قطر سے امپورٹ کی جاتی تھی, وہ بھی بند ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے بہت سے صنعتی صارفین جو ہیں وہ تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی گیس کی شارٹیجز جو ہیں وہ شروع ہو گئی. بلکہ آج صبح میرے گھر کے اوپر بھی جو عام طور پہ جب گیس آتی ہے کھانا پکانے کے لیے, جب گیس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو گیس نہیں آ رہی تھی. آج یہ صورتحال میرے اپنے گھر میں بھی تھی. اور اب اس کے جو اثرات آپ کو آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں, obviously اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں, اللہ کرے ایسا ہو ہی نہ, لیکن اس کے جو اثرات آ سکتے ہیں وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ بڑھ سکتی ہے اس کی وجہ سے, اور آپ کو گھر کے اندر جو ہے اور کوئی انتظام آپ کو کرنا پڑے گا. یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں اگر یہ شارٹیجز اس طرح رہی تو. اس کے ساتھ ساتھ مزید اس کے افیکٹس جو ہیں وہ کہاں پہ آ سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو پاور جنریشن سیکٹر, یعنی کہ بجلی بنانے کی جو کارخانے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ بجلی کی پیداوار جو ہے وہ گرڈ مکس کا بیسکلی جو ہوتا ہے وہ یہ گیس بھی ایک حصہ ہوتی ہے, اور اس کے لیے ری گیسیفائڈ ایل این جی جو ہے وہ بہت زیادہ انحصار کی وجہ سے اس شعبے کو سب سے فوری اور وسیع تر خطرے کا اس کو سامنا ہے. ٹھیک ہے, بجلی بنانے کے جو کارخانے ہیں, رکاوٹوں نے پہلے ہی گیس پر مبنی پاور پلانٹس کو مختص کرنے میں کمی کا اشارہ کیا ہے. مثال کے طور پہ کچھ ہنگامی منصوبوں میں 250 ملین کیوبک فیٹ یومیہ سے 80 ملین کیوبک فیٹ کے اوپر آ گئے, وہاں پہ گیس کی سپلائی جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے. طویل قلت کے نتیجے میں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو سکتا ہے, صنعتی اپ ٹائم میں کمی ہو سکتی ہے, اور پوری معیشت پر اثرات جو ہے مرتب ہو سکتے ہیں. یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام طور پہ جو مزدوروں کی شفٹ لگتی ہے ان صنعتی اداروں میں, ہو سکتا ہے اس کو سکویز ان کر دیا جائے کہ جی پہلے 8 گھنٹے کی ہوتی تھی اب 5 گھنٹے کی ہوگی, یا پہلے 2 شفٹوں میں کام ہوتا تھا اب 1 شفٹ میں ہوگا. تو یہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کھاد کی صنعت یہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے متاثر ہوگی. اب کھاد کی صنعت کا مطلب ہے کہ اس کے پیداوار کا انحصار جو ہے وہ قدرتی گیس کے اوپر امونیا اور یوریا کی ترکیب کے لیے فیڈ سٹاک کے طور پہ جو وہ ہوتا ہے. فرٹیلائزر پلانٹس کو ری گیسیفائڈ ایل این جی کی سپلائی حالیہ دنوں میں پہلے ہی معطل یا پھر کم کر دی گئی ہے. مثال کے طور پہ سوئی ندن گیس پائپ لائن کی جانب سے مارچ 2026 کے اوائل سے ڈلیوری روکنے کے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اس سے پیداوار کو براہ راست خطرہ لاحق ہے جو ممکنہ طور پر زرعی پیداوار میں کمی, خوراک کی بلند قیمتوں اور درمیانی مدت میں حکومتی سبسڈی کے بوجھ میں اضافے کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے. یعنی کہ اگر کھاد کی پروڈکشن کے اندر کمی آئی, کھاد کی پروڈکشن جو ہے وہ پھر اٹیچڈ ہے کہ ظاہری بات ہے جو کسان ہے جس نے ایکچولی اس کو کھاد کی ضرورت ہے, جب اس نے جو اپنی کھیتوں کے اندر اس کو استعمال کرنا ہے تو آٹومیٹکلی ہر چیز جو ہے اس کا چین افیکٹ آئے گا, اور جب وہ اس کے اندر کمی آئے گی تو obviously فوڈ پرائسز جو ہیں اس کی انفلیشن آپ کو نظر آنا شروع ہوگی. ہو سکتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہونا شروع ہو جائیں. اور اس کے بعد ٹیکسٹائل انڈسٹری, یہ تیسری جو سب سے افیکٹڈ انڈسٹری ہوگی وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہوگی. پاکستان کے سب سے بڑے برآمدی شعبے کے طور پہ ٹیکسٹائل انتہائی توانائی کی حامل ہے. جو کیپٹیو جو پلانٹس ہیں اس میں رنگنے, بھاپ بنانے اور بجلی پیدا کرنے جیسے عمل کے لیے
گیس پر انحصار کرتے ہیں. صنعت کے نمائندوں مثال کے طور پہ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے توانائی کی حفاظت، برآمدی، مسابقت اور آپریٹی کے خطرات کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے. تو ان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر بھی جو ہے اس کا فرق پڑ سکتا ہے اگر دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ شارٹیجز جو ہیں وہ ویسے ہی جاری رہیں. سو یہ مت سمجھیے گا، میں اوبیسلی ٹرانسپورٹ کا شعبہ تو اس سے متاثر ہے ہی ہے. مطلب پیٹرول پرائسز کی وجہ سے جو ہے وہ کرایہ آپ کے بڑھیں گے، ٹرانسپورٹ کی کاسٹ آپ کی بڑھے گی، آپ نے کوئی مال منگوانا ہوگا، مال ڈیلیور کرنا ہوگا، سب کی کاسٹ جو ہے وہ اوپر ہے اور آلریڈی یہ کرایہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکے ہیں. سو آنے والے دنوں اور ہفتوں کے اندر جو ہے اس کا ایک ڈومینو افیکٹ جو ہے وہ آپ کو پروڈکٹس کے اندر بھی نظر آنا شروع ہوگا کہ چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں پہ ایک تو ہم تیل کی حوالے سے بات کر رہے ہیں نا کہ جناب تیل جو ہے اس کی سپلائی کے اندر پرابلم آئی ہے، لیکن ایکچولی تیل کی سپلائی کے ساتھ اور چیزیں بھی کنیکٹڈ ہے. پہلے تو میں آپ کو انڈسٹریز کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن چند اور چیزیں بھی ہیں جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. میں صرف آپ کو اس کا اسکوپ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنی بڑی پرابلم جو ہے وہ سامنے آنے جا رہی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تیل سے اس سے افیکٹ ہوگا، لیکن ایکچولی دنیا کے 92%، غور سے سنیے گا، دنیا کے 92% سلفر کی پیداوار، سلفر اس کی پیداوار جو ہے تیل اور گیس کی ریفائننگ سے ہوتی ہے. جب آپ اس تیل اور گیس کی ریفائنری جسے کہتے ہیں نا آئل ریفائنری، جب تیل وہاں پہ جاتا ہے اور اس کی آئل ریفائنری ہوتی ہے تو اس میں سے جو ایک بائی پروڈکٹ نکلتی ہے وہ ہے سلفر. اب آپ سوچتے ہوں کہ سلفر جو ہے وہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو سلفیورک ایسڈ بنانے کے لیے بنیادی خام مال بھی جو ہے وہ رک جاتا ہے، ظاہری بات ہے تیل کی سپلائی، اور سلفیورک ایسڈ دنیا میں سب سے زیادہ پیدا ہونے والا جو ہے وہ کیمیکل ہے. سلفیورک ایسڈ کے ذریعے ہم تانبا نکالتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کوبالٹ حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کے بغیر آپ ذرا افیکٹس دیکھیے گا اس کے کدھر کدھر آتے ہیں. ٹرانسفارمرز، الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریاں، یا دنیا کے ہر ڈیٹا سینٹر کے اندر استعمال ہونے والی بنیادی سبسٹریٹس بنانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس یہ چیزیں جو ہے وہ آنا بند ہوگی. تو ایک کیمیکل ایک خام تیل سے بنتا ہے اور ایک ہی گزرگاہ کے ذریعے جو ہے وہ دنیا بھر میں پہنچتا ہے. مسئلہ یہی ختم نہیں ہوتا. قطر اپنی 30% مایا قدرتی گیس جو تائیوان استعمال کرتا ہے اسی آپ نے ہرمز کے راستے بھیجتا ہے. تائیوان کے پاس 11 دن کا ذخیرہ جو ہے وہ باقی ہے. تائیوان کی میجورٹی جو ہے وہ قطر سے وہ لیتا ہے، اور قطر کا 30% جو ہے وہ صرف تائیوان جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب چپ بنانے والی کمپنیاں جو دنیا کے 90% جدید چپس تیار کرتی ہیں، مائکرو چپس کی بات ہو رہی ہے، یہ جو چپس بناتی ہیں، تائیوان کی کل بجلی کا 8.9% جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں. اگر گیس نہ ہو تو بجلی نہیں ہوگی، اور بجلی نہ ہو تو پھر چپس بھی نہیں بنیں گی. یہ جو مائکرو چپس ہوتی ہیں یہ بھی نہیں بنے گی. پھر آتا ہے خوراک کا مسئلہ. دنیا کے 33% نائٹروجن کھاد کے خام تیل کی ترسیل بھی آبنہ ہرمز سے ہوتی ہے. آج دنیا میں زندہ تقریباً آدھی انسانی آبادی مصنوعی نائٹروجن کھاد کی وجہ سے خوراک حاصل کری ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے جس طرح پاکستان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، تو کھاد بنانے کے لیے وہی گیس چاہیے، اور اگر وہ گیس نہیں ہوتی کیونکہ اس کی وجہ سے کھاد بنتی ہے اور کھاد نہ ہوئی تو فصل نہیں بنے گی. تو صرف ایک آبنہ ہرمز کے بند ہو جانے کی وجہ سے اس کا افیکٹ دیکھیں کدھر کدھر آنا شروع ہو گیا، اور ابھی سٹارٹ ہے، ابھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اس کے ساتھ یعنی 3 بڑی سپلائیز جو ہیں، سلفر، سیمی کنڈکٹرز اور خوراک، یہ ساری چیزیں ہیں جو صرف گیس کی سپلائی جو قطر سے بند ہوئی ہے اپنا ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے جو ہے وہ ایک خبر آئی ہے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جنوبی ایران میں بچوں کے ایک پرائمری اسکول پر ہونے والے حملے کی جنگی جرم کے طور پہ جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے. وار کرائم اس سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے، جس میں کم سے کم 160 افراد کی جانیں گئی ہیں اور اس میں بڑی تعداد اسکول کے بچوں کی تھی. ہیومن رائٹس واچ کے ڈیجیٹل انویسٹیگیشن لیب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غیر قانونی حملے کے ذمہ دار افراد کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے اور جنگی جرائم کے مرتکب افراد کے خلاف مقدمات چلانے جانے چاہیے. اب یہ یا تو پھر یا امریکہ ہے یا اسرائیل ہے، ظاہری بات ہے ان کی جانب سے بمباری کی گئی ہے، تو اس کو ہیومن رائٹس واچ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ ایک وار کرائم کے طور پہ جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کیا جائے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.